نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس 220 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب اپنے بیان میں یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک مخلوق سے کٹو گے نہیں خالق سے جڑو گے نہیں، تو کیا اس طرح کا جملہ کہنا صحیح ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جملہ سراسر غلو پر مشتمل ہے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، بلکہ بالفاظ دیگر یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ دراصل مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی خالق کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی حقیقت میں شکر نہیں بجا لا سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کامل مومن کی نشانیاں جو بتلائی ہیں اس میں یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہو۔ تو الغرض ترک تعلق یا مخلوق سے بالکل بیزار رہ کر دنیا میں زندگی گزارنا یہ دین اسلام میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، لہذا ایسے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہو۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ کسی بھی غیر کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ جب مقابلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور کسی مخلوق کے حکم کا، اگرچہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں، تو حکم خداوندی کو ترجیح دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ بغیر کسی تفصیل کے ہمارے لیے حاکم مطلق ہیں، انہی کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہونے والا ہے، ان کے حکم کے مقابلے میں کسی مخلوق کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ الغرض ہمیں دونوں کے حقوق کو بجا لانا چاہیے اور بیلنس کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات میں جب کہ ٹرینوں کے اندر بھی قتل و غارت کے واقعات پیش آ چکے ہیں اور کئی جگہوں پر فتنہ اور فساد رونما ہو رہا ہے، قنوت نازلہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک قنوت نازلہ ہر طرح کے حالات میں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ خاص حالات جو ناگزیر حد تک خطرات والے ہوں اور انتہائی سخت مصیبت ہو، جس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا کہ کلیجے منہ کو آ جائیں، ایسے مواقع پر قنوت نازلہ پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ خاص کر جو لوگ ایسے حالات میں مبتلا ہوں، مگر مثلا جہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور ہر وقت خطرات ہیں، تو ایسے لوگ قنوت نازلہ پڑھیں تو بہتر رہے گا۔
لیکن جہاں پر حالات فی الجملہ اطمینان بخش ہیں، امن ہے اور ایسا کوئی خطرہ قوی نہیں ہے، تو وہاں والوں کے لیے قنوت نازلہ کا حکم نہیں دیا جائے گا، البتہ دعا وغیرہ کا اہتمام ضرور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ مرنے کے بعد مردے کا مسکراتا چہرہ ہونا اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے، اس بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کی تشریح میں خود یہ بات آئی ہے کہ مومن کو موت کے وقت وہاں کی نعمتیں جب دکھلائی جاتی ہیں تو اس کا دل اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے اور ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ شوق بڑھے گا تو اس کا اثر چہرے پر بھی آئے گا۔ اس اعتبار سے یہ بات اس مومن پر صادق آتی ہے جس نے دنیا کی پوری زندگی صحیح عقیدے پر اور صحیح اعمال پر گزاری ہو، اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا چہرے کا مسکراہٹ والا ہونا اس کے لیے انشاءاللہ خیر کی دلیل ہے۔ لیکن جس آدمی کی زندگی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اچھی نہ گزری ہو، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات محض اس وجہ سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس کا چہرہ ذرا روشن تھا، یہ کوئی اس کے لیے یقینی بات نہیں ہے۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات سننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی بہت سی باتیں تو درست ہوتی ہیں، لیکن دراصل وہ ایک آزاد خیال مفسر قرآن ہے، باضابطہ عالم دین بھی نہیں ہے۔ انہوں نے خود مطالعہ کر کے قرآن پاک کی آیات اور ان سے استدلالات کا سلسلہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس میں وہ کئی جگہوں پر معتبر دلائل کو نظر انداز کر کے ایسی رائے اختیار کر لیتے ہیں جو جمہور علماء کے موقف کے خلاف ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء نے ان کی زندگی ہی میں ان کے دلائل کا تعاقب کیا ہے اور ان کے غلط نظریات کی نشاندہی کی ہے۔ اب اگر ان کے بیانات سننے کی عام اجازت دی جائے گی تو ایسے عوام جو حق اور ناحق میں تمیز نہیں کر سکتے، ان کے لیے گمراہی کا خطرہ موجود ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ان کے بجائے معتبر اور مستند علماء کے بیانات سنے جائیں تاکہ آدمی کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سوال کر رہے ہیں کیا شادی کے بعد بیوی کے پاؤں دھو کر شوہر کا اس پانی کو گھر کے کونوں کونوں پر چھڑکنا کسی روایت سے ثابت ہے؟ کیا یہ عمل سنت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ بعض مواعظ کی کتابوں میں اسے بیان کیا گیا ہے، مگر وہ بے سند اور بے اصل ہے، اور اسے ہرگز سنت نہ سمجھا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے، نہ اس کو بیان کیا جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ زید کے پیر میں درد ہے، موڑنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے، تو کیا وہ قبلے کی طرف پیر پھیلا کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جب اسے تکلیف ہے تو وہ پیر پھیلا کر نماز ادا کر سکتا ہے، یہ کوئی اس کے حق میں بے ادبی نہیں ہوگی۔
سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص دیوبند سے کینیڈا جا رہا ہے 15 دن سے زیادہ کے لیے، تو وہ دوران سفر اور کینیڈا پہنچ کر قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ جواباً عرض ہے کہ دوران سفر تو قصر کرے گا ہی، اور کینیڈا تو ایک پورا ملک ہے، محض ملک میں 15 دن رہنے سے وہ مقیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کسی ایک شہر میں اگر 15 دن قیام کا ارادہ ہو تو مقیم ہوگا، اور جب تک مقیم نہ ہو تو قصر ہی نماز پڑھتا رہے گا۔ پوچھ رہے ہیں ایک شخص جدہ اپنے کام سے جا رہا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ موقع مل جائے تو عمرہ بھی کر لیں گے، تو اسے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر میقات سے گزرنے سے پہلے سے اس کا ارادہ عمرے کا ہے تو اسے میقات سے احرام باندھ ہی کر جانا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسے افراد جدہ جاتے وقت صرف جدے کی نیت کریں، عمرے کی نیت نہ کریں، یا پھر ایسا کر لیں کہ وہ یہ نیت کریں کہ ہم جدے میں رکیں گے، پھر مدینے جائیں گے، مدینے سے پھر عمرہ کریں گے، تو ایسی شکل میں ان پر احرام باندھنا لازم نہ ہوگا، کیونکہ مدینہ بھی میقات سے باہر ہے۔ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں عرفات میں کسی پیڑ کی شاخ توڑ کر اس کے پتوں کو مسل دے تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر کوئی جنایت لازم نہیں ہے، اس لیے کہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدود حرم میں کوئی پیڑ باقاعدہ اگایا گیا ہو انسانوں کی طرف سے، وہ خودرو نہ ہو، تو اس کے پتے یا شاخ توڑنے سے کوئی جنایت لازم نہیں آتی، اور حرم میں بہت سے پیڑ سرکار کی طرف سے لگائے گئے ہیں، وہ خودرو نہیں ہیں۔ اگر ان پیڑوں پہ کوئی شاخ یا پتا توڑا جائے گا جو سرکار کی طرف سے لگے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے جنایت لازم نہیں آتی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کا اکاؤنٹ بند کرنا ہے، اب اس میں سے جو انہیں سود مل رہا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے غریبوں میں بلا نیت ثواب بانٹ دیا جائے، خود استعمال میں نہ لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔